ناظرین، کوئی بھی ریاست بیک وقت دو محاذوں پر کام کر رہی ہوتی ہے، ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ جہاں ملک کے اندرونی معاملات میں سموتھنس اور استحکام ضروری ہے، وہاں دیگر ممالک کے ساتھ متوازن اور اپنے ملک کے فائدے پر مبنی تعلقات استوار کرنا انتہائی اہم ہے۔ یہی نقطہ اقوام کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتا ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ اسلامی پہلو سے مدینہ ثانی یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے اور کون کون سے فیچر اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے تناظر میں خارجہ پالیسی کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، ان کے ساتھ تعلقات کن بنیادوں پر استوار ہونے چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خارجہ پالیسی کا تعلق داخلی استحکام سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کی اکانومی سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے لا اینڈ آرڈر سے بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی جانچنا ہے کہ پاکستان نے جس طرح اپنی خارجہ پالیسی کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا ہے، اس کی ایک زندہ مثال جب افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس آیا تو پاکستان نے ایک برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے پے در پے فارن منسٹرز کی کانفرنس کروائیں اور افغانستان کے لیے وہ جو مدد اور امداد اور وسائل ان کے لیے آواز بلند کی۔ یہی نہیں بلکہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، عراق ہو یا مسلم کنٹریز کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو تو پاکستان نے ہمیشہ میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے۔ اگر اسلامک پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھیں تو سورہ حجرات کے اندر ہمیں خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی عنصر ملتا ہے کہ جب دو مسلمان ممالک یا گروہ یا گروپ یا دو اشخاص آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کو ریزالو کرنے کا میکانزم کیا ہے۔ ناظرین، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ کتنی خوبصورت ڈائمنشن پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز کی قرآن ہمیں دیتا ہے، جس کو بنیاد بنا کر نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ وہ ڈائمنشن کیا ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان فَاصْلِحُوا، سلو کرواؤ۔ یہ ریکونسلیشن ماڈل ہے اسلام کا، جو ود ان اسلامک برادرہڈ ایک کانسیپٹ دیتا ہے۔ یعنی 57 اسلامی ممالک اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپس میں برادرلی ہوڈ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں تو میک پیسفل ریکونسلیشن بٹوین دیم۔ اپنے تعلقات کو، اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولہ اپنائیں کہ ڈائیلاگ ہے، میڈیشن ہے، آربیٹریشن ہے، لیٹیگیشن ہے۔ سو دیر از نو کانسیپٹ آف ریٹیلیشن اینڈ ایگریشن۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جب ہندوستان نے اس پہ حملہ کیا تو ان کا پائلٹ ابھی نندن گرفتار ہوا تو ہم نے ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پہ اس کو واپس کیا۔ اور یہ جیسچر بدر کے قیدیوں کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص 10 کو تعلیم دے گا، یعنی جنگی قیدی بھی آئے تو اس کے لیے بھی انسانی جنگی بنیادوں پر ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پر ایک محبت بھرا پیغام ہے۔ یہ ہے اسلام کی خارجہ پالیسی، اور اسی پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے مسئلہ فلسطین کا، کشمیر کا اور دیگر تنازعات کا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اپنی فارن پالیسی کو مزید انکلوسیو اور مزید پروگریسو کیسے بنا سکتا ہے۔